أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، سورس ہے. بقول غالب، کسی نے جیسے کہا غالب نے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. میرے روزمرہ زندگی کے مسائل اگر کوئی حل نہیں کر سکتا تو پھر اس کا میری زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی کے مسائل اگر کوئی حل نہیں کر پائے تو پھر وہ ہدایت کا سرچشمہ کیسے کہلائے گا؟ تو یہ بات جو ہے وہ کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، یہ پرانی کہانیاں. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے قرآن تمہارا، یہ کہانیاں بس دہراتا رہتا ہے کہ فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا، ایسا قارون دس گیا تھا، ایسا حامان کے ساتھ ایسا ہوا، نمرود کے ساتھ ایسا ہوا. یہ پرانے قصے کیوں دہراتا رہتا ہے؟ یہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہسٹری جو ہے وہ کیوں دہرائی جا رہی ہے، کیا اہمیت ہے اس بات کی. تو آج بھی ہم جو ہسٹری پڑھتے ہیں، کہیں پہ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں جب ہم، ہاں کوئی فیری ٹیلز پڑھ رہے ہوں یا وہ فینٹیسی اسٹوریز اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ حقیقت کی طرف انسان جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے بیسیکلی. اگر آپ غور کریں کہ ہسٹری کیوں لکھی جا رہی ہے تو اس کی اصل وجہ تو یہ ہونی چاہیے نا کہ حقیقت سے انسان جو ہے وہ روشناس ہو جائے، تاکہ پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے پاس اس سے ملتی جلتی چیزیں جب آ رہی ہوں تو ہسٹری جو ہے وہ ہم کو مدد دے تاکہ ہم اس سچویشن سے جو ہے وہ باہر نکل سکیں، ان سوچوں سے جو ہے وہ باہر پیچھے اپنا چھڑا سکیں جس کی وجہ سے پیچھے لوگ جو ہے وہ برباد ہوئے تھے. کوئی ایک ایسا عمل کر سکیں جس سے ہم اپنی زندگی میں فلاح پائیں، کامیاب ہو جائیں. تو ناکامیوں سے دور جانا، کامیابی کی طرف جانا، نقصان سے بچنا اور فائدے کی طرف جانا، تو یہ ہم کو کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں تاریخ ہی تو سکھاتی ہے. لیکن اگر تاریخ کو جو ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے پڑھا جائے، یا کوئی بھی علم جو ہے وہ صرف اس مقصد کے لیے پڑھا جائے تاکہ اس سے پیسہ کمانا ہے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر مست ہو جائیں، یعنی سیکھنے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ اس کے اندر نہ ملے لوگوں کو، یا سیکھنے کا کوئی وجہ جو ہے وہ ان کے سامنے نہ ہو. جیسے فیری ٹیل اسٹوریز ہوتی ہیں یا جس کو ہم افسانہ نگاری کہتے ہیں، ایسے افسانے جو کہ انسانوں کو بس خوش کر دیتے ہیں، چاہے وہ جھوٹے افسانے.
ایسے جھوٹے افسانے لوگوں کو سنانے سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں سکتا. یہ اس صورت میں بس اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں جس کو کہ ٹائم پاس کرنا ہے اس کو. جیسے کبھی کبھی چوپال جمتی ہے گاؤں کے اندر، تو اس کے اندر لوگ جو ہے وہ جھوٹے سچے قصے جو ہے وہاں پہ سنا رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اس کو. تو ٹائم پاس، کام تو ہے نہیں. مغرب کے بعد جو ہے وہ کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد سونے سے پہلے جو ہے وہ سب ایک چوپال کے اندر جمع ہو گئے. وہاں ایک قصہ گو جو ہے وہ کوئی جھوٹے سچے قصے جو ہے وہ سنا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ سن کر اس کو اوپر واہ واہ کر رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے. تو کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ھذا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو قرآن دہرا رہا ہے بس. لیکن قرآن حکیم نے اپنے ابتدائی صورت کے اندر ہی یہ بات بتا دی کہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے وہ پرانے قصے دہرانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے انسانوں کو. تو قرآن حکیم میں جو بھی قصہ بیان ہوا ہے، اسی لیے وہ اس کے اندر قرآن کئی بار ترتیب کا بھی خیال نہیں کرتا. کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو گیا. یعنی ترتیب بھی نہیں دیکھ رہا قرآن حکیم تو، بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی قصہ جس سے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے. ابھی بچپن کی بات کرتا ہے، ایک دم سے بڑھاپے پہ چلا جاتا ہے، بیچ کے سارے اسٹیپس جو ہیں وہ اسکپ کر دیتا ہے. تو قرآن حکیم کا انداز بیان جو ہے وہ کوئی افسانہ نگاری والا بھی نہیں ہے، افسانے بیان کرنے والا بھی نہیں ہے. قرآن حکیم کا انداز بیان کوئی ہسٹری بیان کرنے والا بھی نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا. قرآن حکیم کا انداز بیان جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے کہ ہم کو کوئی ایک ایسا قصہ، کوئی ایسی بات انسانوں کو بتائی جائے جس سے انسان نصیحت پکڑے. اس لیے قرآن حکیم کے اندر صاف طور پہ یہ بات آئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو جو ہے وہ ذکر کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن حکیم کو جگہ جگہ ذکر کہا گیا ہے، یعنی ایسی کتاب جو دہرائی جانے والی باتیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو نصیحت پکڑنے کے لیے، نصیحت بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. یہ سیکھ جو ہے وہ انسانوں کو اس کتاب سے جو ہے وہ لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو قصے کہانیوں کی طرح پڑھ کے گزر جائیں، یا بجائے اس کے کہ اس کو رٹو طوطے کی طرح جو ہے وہ رٹ کے گزر جائیں. اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے. یعنی روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہدایت لینے کی ضرورت ہے. تو آج بھی قرآن حکیم کو ہم اسی نیت سے جو ہے وہ کھولتے ہیں، کوئی آیت جو ہے وہ لیتے ہیں. علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی آیت کی تلاوت کریں. جی علی بھائی. جی، یہ سورہ مریم ہے، 19ویں سورت. جی 19ویں سورت مریم، اس کی آیت ہے 21. آیت 21 جی بڑی بڑی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے. ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے
اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ جی، قرآن حکیم میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ کوئی بات طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے گا۔ تو سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ جب کسی بات کو طے کر لیتا ہے تو حالات بھلے کیسے بھی ناسازگار ہوں، یعنی سازگار نہ ہو، تو اللہ کا طے شدہ بات جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مریم کے ہاں جو ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتی، تو قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جب طے کر لیا تو وہاں اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ ذکر جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ایک عورت کو تو حمل ہوتا ہی ہے، ایک خاص موقع کے اوپر ایک خاص جو ہے وہ واقعے کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کیوں کر رہا ہے بلا؟ اور پھر ایسا ہی ذکر جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی کرتا ہے، جب زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، تو اللہ نے ان کو بھی یہی بات کی خبر دی کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ تو اسی سورہ مریم کے اندر ہی اور دوسری صورتوں میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے قصے کو بھی پیرلل میں پیش کر رہا ہے قرآن حکیم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے جو ابھی اس آیت کے اندر استعمال ہوا، قال کذالک، اسی طرح ہوگا جس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل عیسائی دنیا کے اوپر جو ہے وہ جو انہوں نے ایک شر کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی، سب نبیوں کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل نیچا دکھانے کی کوشش کی کہ سارے نبی جو ہیں وہ تو نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ البتہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، بی مریم کی، بغیر شادی کے ان کے ہاں جو ہے وہ اولاد ہو گئی۔ تو بغیر شادی کے ہاں ان کے ہاں اولاد ہو گئی، تو کیا مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی انسان کا نطفہ بی مریم کے رحم کے اندر نہیں داخل ہوا، بلکہ اللہ کا نطفہ گویا بی مریم کے رحم کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد ایک لڑکے نے جو جنم لیا تو وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ بات جو ہے مشہور ہے، اور کافی مفسرین جو ہے وہ اسی کی طرف گئے ہیں، کیونکہ کچھ جگہوں پہ بناوٹ جو ہے وہ اسی طرح کی ہے، جیسے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بھی مریم بغیر نکاح کے یا بغیر کسی انسانی ملاپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر تحقیق کی سب سے پہلے سید احمد خان نے، اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، یا اسی دور کے اندر۔ تو یہ البتہ ان دو مفسرین کے علاوہ باقی اور کسی نے کوئی بھی جو ہے وہ اس طرف نہیں گیا، اور سب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزاتی پیدائش ہے،
یعنی ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اس معجزے کے طور پر جو ہے وہ ہو گیا۔ سر سید احمد خان اس طرف گئے کہ نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے معجزاتی ہوتی ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، بلکہ ہر چیز نیچر کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کو نیچر ہی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نیچر کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ معجزات یا افسانوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں جاتے کہ فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا تھا، بلکہ وہ پریکٹیکلی اس کے اوپر جاتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کائنات کے اندر جو فطری کائنات ہے اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایک اسٹینڈ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے لیا، اور اسی دور میں پھر غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ بھی انہوں نے خاص طور پر اس کے اوپر باقاعدہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے، اور کافی مسلمانوں نے اس دور کے اندر ساتھ بھی دیا۔ بعد میں قادیانیوں نے جب خود مرزا صاحب کو جو ہے وہ ایک متنازع شخصیت بنا دیا اور کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو مسلمان اس بات سے بدکنے لگے، اس تحقیق سے جو کہ سر سید احمد خان نے بھی کی تھی، اور اس تحقیق سے جو ہے وہ مسلمان بدکنے لگے کہ اگر کسی نے اس بات کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ باپ سے پیدا ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قادیانی ہو گئے۔ حالانکہ یہ تحقیق تو سب سے پہلے جو منظر عام پہ آئی وہ سر سید احمد خان نے کی تھی۔ ہاں، قادیانیوں نے جو ہے وہ چونکہ مناظروں کا سلسلہ کیا اور عیسائیوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوئے، تو شہرت جو ہے وہ اس بات کی ہو گئی کہ یہ گویا قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ اگر کوئی اس تحقیق کی بات کرتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے اور ایسا کچھ ہوا بھی نہیں، اور کچھ تاریخی حقائق سے جو ہے وہ اگر کوئی اس کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر قادیانیت کا لیبل جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا سر سید احمد خان ہو، انہوں نے جو ہے وہ تحقیق سامنے رکھی کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے فطری طور پر، اور ایسا ہوا بھی نہیں تاریخی طور پر۔ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے آسمان کے اوپر چھومنتر کی طرح جو ہے وہ اٹھا لیے گئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جو ہے وہ یہاں کشمیر کے علاقے کے اندر انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تاریخی حقائق کے ساتھ۔ تو یہ ایک تحقیق کی بات ہے، اور اس تحقیق کو جو ہے وہ اکثر مسلمانوں نے سراہنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جو ہے وہ ایک بد عقیدہ جو ہے وہ قرار دیا اور کہا کہ نہیں یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر دلائل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر تحقیق کیے جانے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے۔ نیچر میں کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن حکیم جو اس کا ذکر کر رہا ہے کہ بی مریم کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگر اللہ کو جو ہے وہ اپنا بیٹا ہی یا اپنا نطفہ جو ہے وہ بی مریم کے رحم میں ڈالنا تھا، تو پھر درد ذہن کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے ہندوؤں کا ہاں ہوتا ہے نا کہ وہ بھگوان کی کرپا سے جو ہے وہ پرکٹ ہو جاتے ایک دم سے، یعنی ابھی کل تک کوئی موجود نہیں تھا بچہ، اچانک سے بچہ ان کی گود کے اندر جو ہے وہ اچانک سے آ جاتا ہے۔ تو ایسے پرکٹ بھی ہو سکتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، کیا ضرورت تھی بی مریم کو 9 مہینے اٹھا کر پھرنے کی؟
تو کیا ضرورت تھی ان کو درد ذہن سے بچہ جننے کی؟ تو یہ سب کی بھی کیا ضرورت تھی پھر، جب اگر بن باپ کے بچہ ہی پیدا ہونا تھا تو پھر یہ سب کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی الفاظ جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے کہ قال کذالک، ان کی بیوی نے جب کہا، زکریا کی بیوی نے جب کہا علیہ السلام کہ میں تو بانجھ ہوں اور آپ جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ہمارے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ بوڑھوں کے یہاں بچہ نہیں ہوا کرتا، بانجھ عورت جو ہے اس کے یہاں بھی بچہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ قال کذالک، اسی طرح ہو جائے گا جیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز غیر فطری طور پر ہو جائے گی، یہ کوئی فیری ٹیل اسٹوری نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، تو کوئی چیز نیچر کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہاں عام طور پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بوڑھوں کے اولاد نہیں ہوتی، لیکن ایسا بھی بہت جگہ پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بوڑھے کی اولاد ہوتی بھی ہے۔ کوئی ایکسیپشنل کیسز جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں کہ بوڑھا ہوتا ہے خاوند، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے۔ تو ایسے کیسز جو ہے وہ یہاں پر میڈیکل سائنس کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ یا عورت بانجھ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جنرلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی کئی کیسز ہیں میڈیکل ہسٹری کے اندر جہاں پہ ایک بڑی عمر کی عورت نے جو ہے بچوں کو جنم دیا۔ تو قرآن حکیم فرما رہا ہے قال کذالک، ایسے ہی ہے جس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایکسیپشنل کیسز جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوگا۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کی اولاد بھی ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے۔ تو بالکل یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ بھی مریم کے کیس میں کہی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پرکٹ ہو جائیں گے یا اچانک سے نمودار ہو جائیں گے، یا اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے کہ بیوی مریم کے رحم کے اندر جو ہے وہ، یعنی بیوی مریم بغیر شادی کے جو ہے وہ گویا حاملہ ہو جائیں گی یا پریگننٹ ہو جائیں گی، ایسا کوئی مطلب اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے وہ جو عیسائی دنیا ہے خدا کا بیٹا ثابت کر رہی ہے، قرآن حکیم جو ہے وہ اس بات کی نفی کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ ایسا قال کذالک اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ہوتا ہے۔ تو قال ربک ہوا علی ہین، کیونکہ یہ تیرے پروردگار کے اوپر جو ہے وہ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے، یعنی جو پیدا ہوگا بچہ، اسے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی بنا دیں گے۔ تو لوگوں کے لیے نشانی بننا یا اللہ کی آیت بننا، آیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی آیت جو ہے وہ، کوئی بھی نبی جو ہے وہ اللہ کی آیت ہی تو ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے اللہ کے وجود کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ روح القدس نازل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نبی، جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سب آیت اللہ تھے۔ آج بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں، ایران کے اندر جو ہے وہ آیت اللہ ہی کہا جاتا ہے، اور ہمارے لٹریچر میں بھی کہیں کہیں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ کیا مطلب اللہ کی نشانی ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے ذکر بھی کہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ ذکر کہا گیا، وما ہوا الا بذکر للعالمین، آپ ذکر ہیں، مجسم ذکر ہیں، یعنی اللہ کی آیت ہے، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ کی نشانی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز غیر فطری طور پر جو ہے وجود میں آ جائے گی۔
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ جب کسی بات کا امر کرتا ہے یا اللہ جب کسی بات کا حکم کرتا ہے تو پھر حالات اس کے مطابق سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ غیر فطری طور پر وجود میں آ جائے گی، کیونکہ کائنات کی نیچر ہی اس طرح سے ہے کہ کوئی چیز غیر فطری طور پر نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز فطری طور پر وجود میں آتی ہے۔ تو نہ کبھی پہلے تاریخ میں ایسا ہوا اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا، غیر فطری طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز فطرت کے مطابق ہی وجود پر وقوع پذیر ہوگی یا وجود پائے گی۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو میں نے بیان کیا، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم افسانوں کے اندر جو ہے وہ کھو جائیں، یعنی ہم اس کے اندر کھو جائیں کہ جی اس کے اندر چلے جائیں کہ جی کوئی اللہ کے لیے بہت آسان ہے، گدھے کو گھوڑا بنا سکتا ہے، گھوڑے کو گدھا بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچانک سے وجود میں آ جائے گی، اچانک سے جو ہے وہ مٹ جائے گی، مرا ہوا آدمی جو زندہ ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو آج کے دور میں جو ہے وہ کرامتیں کہا جاتا ہے، یا انبیاء کے لیے جو ہے وہ معجزات کہا جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ غیر فطری طور پر وجود میں آ جائیں گی۔ تو اکثر مفسرین کا 99% مفسرین کا جو ہے وہ اسی طرح سے خیال ہے کہ غیر فطری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم لائف کو دیکھیں تو لائف میں کبھی بھی اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان چاہے تو اس کی طرف جائے جو 99% لوگ جا رہے ہیں، اور چاہے تو 1% کی طرف جائے اور حقیقت کی دنیا کے اندر رہے، حقائق کی دنیا کے اندر رہے۔ یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ انسانوں کے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر ہم ابھی اس کو ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ورب حلیم۔